سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے. میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا. میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. اس درود نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Rizwan Rashid Attari from London. Amir al-Sunnat, I've got a question that when we watch or listen certain speakers on social media, apparently it looks they are from Ahlus Sunnah, because we also watch and listen them talking about Ala Hazrat Shah Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman. They also mention about Bareilly Sharif, etc. But later we find out that these people also talk ill about Sahaba or Ahl Bayt. So should we watch their clips? Should we listen to such speakers? Should we go and listen their speeches in certain events, or should we invite them in our private mahafil or events? And in addition to that, could you please also guide us that which ulama and scholars should we listen to and invite in our mahafil? Jazakallahu khaira. ویاکم. سوال یہ تھا ان کی طرف سے، رضوان بھائی ہیں لندن سے، کہ کچھ لوگوں کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سپیک کرتے ہیں یا بیانات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے کلپ نظروں سے گزرتے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے دکھتے ہیں، مگر تھوڑے عرصے بعد جب ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی معاذ اللہ مائنس باتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا ہمیں فالو کرنا چاہیے، سننا چاہیے، اپنے پاس بلانا چاہیے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر ہمیں کس طرح کے علماء کرام کو سننا چاہیے اور کن کو اپنے پاس اپنی محافل وغیرہ میں بلانا چاہیے. اپنے ماں باپ کو اگر کوئی برا بھلا بولے، اس کو کیا ہم اپنے گھر بلاتے ہیں، ان کو مان دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں؟ جب ہمارے ماں باپ کو مطلب برا بھلا بولنے والا ہماری گلی سے گزرے، ہم کو یہ پسند نہیں ہے، تو معاذ اللہ صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کوئی سی بات کرتا ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہے، مطلب بالکل ہی ہم کو چلے ہی نہیں، کسی صورت میں نہ چلے. ہم مرتے بھی ہوں نا تو ان کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے، جان دے دینی چاہیے. یہ ایک مبالغہ سمجھانے کے لیے کہ یہ نہ چلے، اپنے کو کسی بھاؤ میں نہ چلے. ہماری جانیں، ہماری اولادیں، ہمارا مال، سب کچھ صحابہ و اہل بیت پر قربان. یہ اپنا پکا ذہن بنا لو کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے. تو اہل بیت پر بھی ہماری جان قربان ہے. مولا علی یہ بھی جنتی ہے، صحابی ہیں. امام حسن، امام حسین، یہ سب صحابہ بھی ہیں نا اہل بیت میں. تو یوں ان سب کی مطلب ہے کہ پورا ہمارا نہیں، ان کا تعلق، ہمارا تعلق ایمانیات سے. ان کے بارے میں کچھ بھی کمزور بات خواب میں بھی نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. ایسے پکے ہو جائیں. اب رہا یہ کہ کسوٹی جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ
کو مانتا ہوں. اب جو صحابہ کرام کے بارے میں کمزور باتیں کر لیتے ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ایک نفاق کی ایک صورت ہے. تو اعلیٰ حضرت کی باتیں ماننے تو اعلیٰ حضرت نے تو کلیئر کٹ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے عقیدے فتح رضویہ شریف میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ مطلب جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. تو ایسوں کو اس سے پہچانے جاتے ہیں. یہ کبھی نہ کبھی مطلب یہ کہ وہ گجراتی کہاوت ہے, پاپ چھاپرے چڑی نے پکارے چھے. تو ان کی کبھی نہ کبھی باتوں سے ایسی بدبو آ جاتی ہے کہ یہ اپنے کو نہ چلے. تو اس لیے مطلب ایسوں سے بالکل دور بھاگنا ہے. جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر سن کر جس کے چہرے پر وہ تھوڑا حشاش بشاش ہو جائے اور بشاشت آ جائے چہرے پر, تو وہ اپنے کو چلے. اور جو اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر جس کے سامنے ہو اور اس کا چہرہ مرجھا جائے, تھوڑا پڑ جائے منہ, تو وہ اپنے کو نہ چلے. یہ اس دور میں کسوٹی ہی ہے. ایسے ہی مطلب یعنی کہ جو بھی ہیں علماء ہیں, صلحاء ہیں, اور مطلب تو اس طرح کے حضرات جو ہیں ہمیں مطلب یعنی کہ ان سے واسطہ رکھنا ہے, اس کے علاوہ اوروں سے واسطہ نہیں رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم, یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت. یا رسول اللہ, یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت. یا رسول اللہ. લેસ્ટર યુકેથી સિરાજ અહમદ અત્તારી હાજર થયો છું. બાપા મુલ્કે ખ્વાજા મુલ્કે આલા હઝરતના બીજા ઇસ્લામી ભાઈઓ બી યુકેના ઇસ્લામી ભાઈઓ સાથે અહીંયા આવ્યા છે. માશાઅલ્લાહ. મુલ્કે ખ્વાજાથી બી ઘણા લોકોએ તમને સલામ પેશ કર્યા છે. અલૈકા વાલેકુમુસ્સલામ. બધાના સલામ મારા તરફથી કબૂલ કરો, બધા માટે દુઆ બી કરી દો બાપા. દાખલ કર. જે લોકોએ તમને સલામ કીધા છે એ લોકોનો સલામ મને કહી દો. જે લોકોએ કીધા નથી એની તરફથી સલામ. જી ઠીક છે બાપા. બાપા બહુ ઉમ્મીદ હતી તો મને જોવાની, જે દાવત ઇસ્લામી થકી અમારું અકીદા ઈમાન બચ્યું, એ દાવત ઇસ્લામીનું મદની મરકઝ બી આવું હતું જેથી અહીંયાથી વધારે બરકત અમે હાસિલ કરી શકીએ. બાપા મારો સવાલ છે કે શું કરીએ જેથી હંમેશા દીની કામોની ધૂન અમને સવાર રહે, જિંદગીની આખરી સાંસ મદની માહોલમાં નીકળે. ને બાપા બીજો સવાલ છે, બાપા એવું મુરીદ શું કરે કે તાકી પીર મુરીદથી ખુશ રહે? બાપા ઈમાનની સલામતીની દુઆ કરી દો. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. સલામ. જઝ્બો છે ને એ રહેનુમાઈ કરે છે. દાવત ઇસ્લામી અગર કુટી કુટીને ભરેલી હોય ને આપણે હવે એક તાદાદો છે દાવત ઇસ્લામી કરે જરૂર પણ ઘાટ ઘાટના પાણી પીએ. અહીંયા બી જાય, વहाँ બી જાય, વहाँ બી થોડા. અમારી ત્યાં બી હોય છે કે વहाँ નારા બી લગાડી આવશે, હડતાલ થશે તો પથ્થર બી મારી આવશે, અહીંયા બેઠા હશે. આવા લોકો કામ નથી કરી શકતા. આલા હઝરત રહમતુલ્લાહ અલૈહ ફરમાવે છે, યકદર ગીર ઓ મોહકમ ગીર, એક દરવાજો પકડ અને મજબૂતીથી પકડ. અહીંયા હું થાવું નહીં. આપણે ભલા આપણી દાવત ઇસ્લામી ભલી. ઇન્શાઅલ્લાહ. દાવત ઇસ્લામી અમનનો પેગામ ને પીસફુલ. માશાઅલ્લાહ. ને તમારે ત્યાં તો ખર આવી ચીજો હોતી બી નથી, અમારે ત્યાં ઘણું કાંઈ થાય છે. તો બહરાલી કે દાવત ઇસ્લામી ઇઝ દાવત ઇસ્લામીનું કામ પોતા ઉપર માણસ એટલું ઓઢી લે કે બીજે ત્યાં આવવા જવાની ફુરસત જ ના મળે. જે જેનું મતલબ છે ને કાંઈ કામ નથી હોતું. તો આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, નબળો નખો વાળે વારું વજી થાય છે. હજી તો બધી મતલબ આવું થયા કરે છે. તો જો भी है मतलब दावत इस्लामी को ओढ़ना बिछोना बना ले, इधर उधर ना जाए. आपके ऊपर इतनी मसरूफियत हो दावत इस्लामी के कामों की कि आपको टाइम ही ना मिले कहीं जाने का.
इंशाअल्लाह। अगर आपको टाइम है हर जगह जाने का, तो इसका मतलब आप दावत इस्लामी का काम कमा हक़्क़ो ने जैसा करना चाहिए वैसा कर नहीं रहे। ये भी तो आपको टाइम है कि थोड़ा इधर का मज़ा ले लेते हैं, थोड़ा उधर का मज़ा ले लेते हैं, तो फिर वो बात बनती ही नहीं है। तो चलती फिरती तस्वीर बन जाए दावत इस्लामी की। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये कि आपके रग रग में दावत इस्लामी उतरती चली जाएगी। लब्बैक इंशाअल्लाह। लब्बैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रिजवान अत्तारी ग्रीस से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। सवाल ये है कि बाज़ औक़ात ग्रीस में चूँकि काफ़ी सारे जज़ीरे हैं, तो बाज़ औक़ात एक जज़ीरे से दूसरे जज़ीरे के लिए जब बहरी जहाज़ में सफ़र किया जाता है और उसमें नमाज के औक़ात भी आते हैं, तो क्या सफ़ीने में जब नमाज पढ़ेंगे तो जिस सिमत सफ़ीना चल रहा होगा उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे या फिर किबले की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? किबले की डायरेक्शन मालूम कर लें। इनके पास अब तो आलात होते होंगे तो किबले की डायरेक्शन पता चल जाती होगी। अगर मोबाइल के ज़रिए भी काम करता हो और किबले की डायरेक्शन बताता है, तो मुझे इसका तजर्बा नहीं है, तो किबला रुख जब तक पॉसिबल है तो किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे। खड़े खड़े पढ़ रहे हैं नमाज। अब अगर कोई किबला बताने वाला ही नहीं है, ना अपने को पता है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो हमारी मतलब रहनुमाई कर देगा हमें इस तरफ किबला है, तो अब ये कि तहर्री करेंगे। तहर्री करेंगे यानी गौर करेंगे, और जहाँ जम जाए ख्याल के यहाँ किबला है तो अब यहाँ नमाज पढ़ेंगे। और अगर फिर ख्याल यूँ हो कि नहीं यहाँ किबला है, तो दौरान नमाज घूम जाएंगे। और अगर किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे थे और जहाज़ घूमा, तो नमाज पढ़ने वाले को भी घूमना होगा, किबले की तरफ यूँ घूमता रहे, नमाज इस तरह पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Mi chiamo Mohammed Alhamad Attari e mio padre si chiama Mohammed Manzur Hussain Attari e sono venuto dall'Italia. Volevo fare una domanda: che viaggiando in autostrada in certi posti non è possibile fermarsi per pregare e in quel posto, tranne in caso di emergenza, non si può fermare. In questo caso è possibile fare la preghiera in macchina? E faccia dua per me, per i miei genitori e per tutti i responsabili di Dawat Islam in Italia. E per favore Papa Gianni, venga in Italia. Grazie. इनके सवाल का कुछ मफहूम बापा जान इस तरह है कि कह रहे हैं कि मेरा नाम मोहम्मद तलहा अहमद अत्तारी है, मेरे वालिद का नाम मंजूर हसन अत्तारी है, मैं इटली से यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। इन्होंने इटालियन ज़ुबान में सवाल किया और उसका तर्जुमा मफहूम कुछ इस तरह के बाद जगहों पर हम मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं आती जहाँ रुक कर हम नमाज अदा कर सकें, और इमरजेंसी के अलावा वहाँ रुकना भी इजाज़त नहीं होती। तो क्या ऐसी सूरत में हम गाड़ी में नमाज अदा कर सकते हैं? अल्लाह अल्लाह। दूसरा, इटली के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ से आपको सलाम, और इटली में आपको आने के लिए ये अर्ज़ कर रहे हैं कि आप इटली तशरीफ़ लाइए। माशाअल्लाह। अच्छा, पहले तो ये बता दूं, ये पहले हमारे यहाँ भी ये कहते थे, मैं लाहौर से आया हूँ, सारे लाहौर वालों ने आपको सलाम बोला है, हमारे सारे घर वालों ने सलाम बोला है, अपने गाँव वालों ने सलाम बोला है। फिर मैंने समझाना शुरू किया कि क्या बोला है सब ने, सारे घर वालों ने सलाम बोला है, सारे शहर वालों ने आपको सलाम बोला है, तो वज़ीर आज़म को भी सारे सलाम नहीं पहुँचा सकते। तो फिर समझना शुरू किया लोगों ने कि साहब इतना भी मुबालगा ना हो, जिसने हमको सलाम बोला हम उसका सलाम दे दें। फिर ये जुमला मैंने सिखाया कि अगर बहुत सारों ने चलो बोल दिया, कहीं एक ने मेरा सलाम बोला, वो कह रहा मेरा, तो जिन्होंने जिसने आपको सलाम बोला है उनका सलाम कबूल करें। अगर सारे जिम्मेदार सलाम आपको कहें, ये हो सकता है कहा हो, लेकिन इसका चांस थोड़ा कम है। दूसरे भी इस तरह कह रहे हैं, तो ये ना कहा करें ये जुमला। बस ये महफूज जुमला यही है कि जिसने आपको सलाम कहा है उसका सलाम कबूल करें। अब मदीनी शरीफ से, जैसे कि मदीनी शरीफ जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने आपका सलाम बोल दिया है, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर उसने मेरी किताब पढ़ी है रफ़ीकुल हरमैन, तो उसमें तो वाकई मैंने कहा है कि मेरा सलाम हाजिरी में अर्ज करना, और ये उसका बताया है कुछ, तो ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं पता और खाली खाली सलाम हमने कह दिया है, फलां मज़ार पर गए थे हमने आपका सलाम कह दिया है, तो ये भी सच नहीं हुआ ना। अब सच नहीं हुआ तो क्या हुआ?
جب آپ کو کسی نے کہا نہیں ہے کہ میرا سلام کہہ دینا، اور آپ نے مطلب محبت میں یا عقیدت میں کہہ دیا کہ اس نے آپ کو سلام کہا ہے، کہا ہے، نہیں کہا تو پھر جھوٹ نہیں ہوگا. اس لیے مطلب وہ مزاروں پر جائیں کریں تو مطلب یہ دوستوں کا سلام، فلاں کا سلام، اس کا سلام، اس کا سلام، یہ کہنے کے بجائے ان کے لیے دعا کر دیں. جب کسی نے سلام نہیں بھیجا تو پھر اس کا سلام کہنا. بارگاہ رسالت میں کئی بار میں نے اس طرح عرض کیا ہے، وہی کہ یا رسول اللہ جس نے مجھے کہا ہے ان کا سلام قبول کرنے. یاد نہیں رہتا نا کہ اس نے کہا، اس نے کہا، کس نے کہا. کئی لوگ کہتے ہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے، یا جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیں. یہ بھی میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے. تو یہ بھی مطلب واجبی جملہ ہے کہ جو عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیں. باقی یہ کہ اس نے کہا یہ ڈن کرنا، یہ تو جھوٹ، پھر اس بارگاہ میں جھوٹ، بڑی بات ہے نا، سمجھنے کی بات ہے نا. یہ میں نے سمجھانے کے لیے مطلب یہ عرض کیا کہ ہو سکتا ہے آپ کو کہا ہو، اب یہ بند مٹھی ہے. میں نے جواب تو دے ہی دیا کہ آپ کو کہا ہے، نہیں کہا، ابھی آپ کو وضاحت بھی نہیں کرنی ہے. آئندہ خیال بھی رکھنا ہے، اور اگر یہ سچ نہ تھا تو توبہ بھی کر لینا ہی مناسب ہے. تو اب انہوں نے ایک تو خیر دعوت دی مجھے اٹلی آنے کی. اٹلی کو میں دیکھتا رہتا ہوں اسکرین پہ، اٹلی میں ایسا لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا. الحمدللہ ماشاء الحمدللہ. اللہ. بعض چہرے اٹلی کے دیکھ دیکھ کر اسکرین پر یاد ہو گئے. یہ اٹلی کے انہوں نے ابھی شاید منظور نام ہے نا ان کا، تو منظور بھائی، تو لبیک. ان کو بھی اسکرین پر دیکھ دیکھ کر حفظ ہوا ان کا چہرہ. تو مدنی خبریں میں اللہ. کیا رونے والی سرکار ہے. اچھا ہم تو دیکھو ہوائی جہاز میں بھی میری اپنی جو عادت ہے نا وہ یہ ہے کہ معلومات ہم لوگ، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں وہ فلائٹ پکڑنی ہے کہ جس کے بیچ میں نماز نہ آئے. کہ ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھنا آسان نہیں ہے. چلو ویسے اگر وضو ہے تو پھر تو اس کے مسائل ہیں نماز پڑھنے کے. وضو نہیں ہے تو اتنی سی ڈبیا ہوتی ہے اس میں واش روم میں، تو اس میں وضو کیسے کرے؟ بہت بڑی آزمائش ہے وضو کی اس میرے جیسے کے لیے. تو پاؤں اٹھا کر اس کو دھونا تو میرے بس میں اب تو خیر ہے بھی نہیں. تو نوبت بھی پہلے آئی ہے میری وضو کرنے کی نوبت، تو تب مطلب پاؤں اٹھ جاتا تھا، اب تو آزمائش بڑھ گئی ہے. خیر تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ نماز بیچ میں نہ آئے ہوائی جہاز میں. یہاں تک کہ ہم نے تو ساؤتھ افریقہ کا سفر بھی ایک آدھ بار تو اس طرح کیا ہے کہ بیچ میں نماز نہیں آئی. اس طرح کی فلائٹ وہاں ملی ہے واپسی میں، شاید نہیں جاتے ہوئے، کہ اس طرح فلائٹ تھی اس دن کے وقت کہ ظہر ساؤتھ افریقہ میں مل جائے گی، فجر کے بعد فلائٹ. تو یہ کوشش کی یا تو موٹر وے پر یا پھر ایسے اسٹاپ اپنے ذہن میں ہو کہ اس اسٹاپ پر اتر جائیں گے، وہاں نماز پڑھ لیں گے اور پھر دوسری گاڑی پکڑ لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر نماز کا جذبہ ہوگا تو جذبہ خود رہنمائی کرے گا اور راستہ مل جائے گا. اب اگر نماز کے لیے واقعی ایسی گاڑی میں سفر کیا اور وہاں ایسے پھنس گئے کہ نماز پڑھنا یعنی اترنا، کھڑا ہونا، ذرا بس میں کھڑے ہو کر نماز تو کوئی پڑھنے بھی نہیں دے گا، گنجائش نہیں ہوتی اتنی. تو ایسی صورت میں پھر بامر مجبوری جس طرح ممکن ہے اس طرح پڑھ لے اور بعد میں اس کو ریپیٹ کرے. سیٹ پر بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا، عمرے پر گیا تھا اور واپسی میں مطلب بس تھی، مطلب یعنی کہ جدہ شریف مدینہ طیبہ سے غالباً جدہ شریف واپسی تھی میری. تو اس میں فجر کا ٹائم آیا تھا، رات میں بیٹھا تھا میں. فجر کے لیے مطلب اب سنا تھا کہ یہ لوگ بس روکتے ہیں، کہ ہوائی جہاز تو ہے نہیں کہ اس کا رکنا تو ممکن نہیں ہے. تو میں مطلب فجر کا ٹائم آیا، اجالا ہوا، ٹائم ہو گیا تھا فجر کا. تو میں جا کر ڈرائیور کے پاس گیا، میں نے کہا صلاح یا اللہ رو تو جاؤ. میں پریشان ہوا، میں نے کہا اب کیا کروں میں لوگوں سے بولا جو حاجی وغیرہ بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ رکتا نہیں ہے. تو کسی نے میرے کو لفٹ نہیں کرائی. حج پڑھ لیا تھا نا،
حج کرنے کے بعد میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ نمازوں میں سستی آ جاتی ہے حاجیوں کے. جو پکے نمازی ہوتے نہیں ہے نا, جو پکا نمازی ہوگا وہ تو حج ہو یا نہ ہو ہر جگہ نماز پڑھے گا. اچھا, تو کچھ دیر کے بعد پھر میں جو تو ہمت کر کے, اکیلا ہی تھا, کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا میرا, سفر بھی میرا اکیلا ہی تھا, میں پھر گیا ڈرائیور کے پاس, پھر اس نے مجھے بھگا دیا, یلا رو. اب میں پریشان رہوں تو رویا نہ جائے مجھ سے, کہ اس طرح میں بیٹھے بیٹھے کبھی ہوا نہیں کہ میں اپنی نماز قضا کر دوں. اب میں کیا کروں, میرے پاس پانی کی بوتل میں رکھتا تھا ان دنوں کہ کہیں بھی ضرورتاً یہ پانی کام آ جائے وضو کے لیے یا استنجا کے لیے یا جو بھی, مطلب تو میں نے مطلب یہ پانی کی بوتل دی, وضو کروں کہاں میں, وضو کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی. آخر کار میں نے جوتوں, اب وہ تیمم کا بھی کوئی گنجائش نہیں تھی. سچی بات تو یہ ہے کہ مٹی یا مٹی کی جنس ہو, پتھر ہو, ماربل ہو, ہے نا, تو اس پر تیمم ہو سکتا ہے. اب کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی, لیکن میں نے جوتوں وہ تیمم کیا ہوگا یا جو بھی اب کیا, میں نے سیٹ پر اپنی نماز پڑھی. پھر یہ جدہ شریف آ گیا. جدہ شریف آیا تو میں نے ایک دم مجھے پتا چلا جدہ شریف ہے. میں نے سامان گھسیٹا اور ڈالا, اور فٹ پاتھ پر میں نے یہ بوتل سے وضو کیا, اپنی بڑی بوتل تھی, اور میں نے فجر کی نماز پراپر پڑھی. میں الگ غلط جگہ پر اتر گیا تھا, جہاں اترنا تھا وہ گھبراہٹ میں کہ میری نماز میری نماز میری نماز, اب کیا ہوگا. تو یہ مطلب پھر اب نماز تو پڑھ لی میں نے, اب میں اپنے گھر جاؤں گا. اب بالکل اجنبی میں پہلی بار گیا تھا, کوئی راستے پتہ نہیں, یہ چیزیں تو تھی نہیں, موبائل اور یہ کچھ. تو بہرحال جوں تو میں بوتھ پر پہنچاؤں گا فون کے, اور رابطہ کیا ہوگا, نمبر تھا میرے پاس دوستوں کا جنہوں نے مجھے بلایا تھا. تو پھر یہ کہ وہ لینے شاید آئے مجھے, اور ہم یوں میں پہنچا. پھر وہاں میں نے ٹائم ٹیبل وغیرہ دیکھا تو الحمدللہ فجر کی نماز کے وقت کے اندر فٹ پاتھ پر میں نے نماز پڑھی تھی. یوں بچت ہو گئی. تو یہ کہ جذبہ ہو نا تو ترکیب بن سکتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو نمازوں کا جذبہ مل جائے. تو میرے ساتھ ہوا تھا ایک واقعہ. ہم جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے, ہم 2 اسلامی بھائی تھے. قافلہ تو تھا نہیں, وہ پہلا میرا یوں سفر تھا, یہ حج کا تھا. اب یہ ہے کہ وہ بس میں بٹھا رہے تھے, وہ مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہونے ہی والا تھا. نہیں, بھی شروع نہیں ہوا تھا مغرب کا وقت, تھوڑا وقت تھا. اور بس جو ہے وہ چلی نہیں اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا. تو میرے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے, میں نے کہا کہ اب جو ہے نا وہ ہوگی آزمائش, کے چونکہ وہ راستے میں رش بھی ہوگا, مکہ شریف پہنچنے میں وقت بھی لگے گا, اور نماز گئی. میں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو سب کو بولو کہ نماز کے لیے اترو. جو سب اتر جائیں گے تو بس چلے گی نہیں. اور وہ جو شخص تھا وہ تو شروع ہو گیا, چلو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. وہ تو ادھر بولنے لگا, میں اتر گیا. الحمدللہ الکریم اس کی دعوت سے یہ ہوا کہ دیگر لوگوں کو اتر گئے, اور مجھے حیرت ہوئی کہ سفر حج تھا, احرام تھا. تو بعض نے جنہوں کہا کہ بس یہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے بس میں. بعض نے, الحمدللہ اکثر نے جو ہے وہ نماز پڑھ لی. اچھا, اب جو ہے وہ کچھ جو ہے نا وہ بعد میں ملے مجھے, تو چونکہ وہ مدنی چینل دیکھتے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھ لی؟ کہا ہم تو بس میں چڑھے ہی نہیں تھے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ بس میں جب چڑھ گئے تو اتر نہیں سکیں گے نماز کے لیے, تو لہٰذا ہم جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد ہی چڑھیں. جیسے میرا ذہن میں نا کہ یہ مدنی چینل یہ دیکھتے تو اس کی یہ برکت تھی کہ وہ نماز سے پہلے چڑھے ہی نہیں. وہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے کسی صورت بھی, نماز کی ترکیب رکھنی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ جب یہ کہ کوئی ممکن نہیں ہے, جیسے یہ گاڑی کا بتا رہے ہیں, تو اس میں اگر واقعی پھنس گیا ہے, تو اگر وضو نہیں اور وضو کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں, اور بس میں قابل تیمم مٹی موجود ہے, تو تیمم کر کے نماز پڑھے اور بعد میں نماز لوٹائے, ریپیٹ کرے. تیمم کے لائق مٹی بھی نہیں میسر نہیں ہے, مٹی اویلیبل نہیں ہے, تو بغیر نیت نماز کی نیت نہ کرے, بغیر نیت کے نمازی جیسا انداز اختیار کرے, وہی رکوع سجود سب کرے, اور بعد میں جب موقع مل جائے تو وضو وغیرہ کر کے نماز دوبارہ پڑھے. یوں رستہ ہے, لیکن نماز بہرحال ملے گی. دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کا حصہ جو تھا یہ میں نے آپ کو بیان کیا. تو نماز چھوڑنی کسی صورت نہیں ہے,
ना हॉस्पिटल में छोड़नी। मेरा ऑपरेशन हुआ था तो हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी का कोई सा बर्तन या ईंट कुछ साथ रखनी है कि अगर वुजू करने का मुमकिन ना हो तो उसी से तयम्मुम वगैरह कर ले, या कोई वुजू करा दे तो वो एक अलग सूरत है कि वुजू करवा दे। तो ये हम मशवरा भी देता हूँ मैं कि कोई मिट्टी का जैसे बर्तन होता, अब ये पॉलिश वाला है प्याला, ये नहीं चलेगा, ये हिस्सा चलेगा जिसमें पॉलिश नहीं है, मिट्टी है डायरेक्ट। तो यहाँ से तयम्मुम मुमकिन तरकीब कर सकता है। छोटा सा टाइल का पीस अगर रख लेना बैग में, जो उसकी बैक साइड होती है जिसमें पॉलिश नहीं होती, जी, जी। टाइल का पीस, तो वो बर्तन पूरा संभालने की बजाय टूटने का भी खौफ होता है, तो वो टाइल का पीस हमारे छोटे से बैग में भी आ जाता है। तो बाज़ औक़ात जहाज़ में भी ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि वज़ू के लिए खड़े नहीं होने दे रहे, जहाज़ में भी टाइम ऐसा आ गया है। और जैसा आपने सूरत हाल बताई तो वही वाली बात है कि रास्ता बन सकता है चाहे इंसान। और अब टाइल हवाई जहाज में जाने देंगे? जी जाने देते हैं, छोटी सी टाइल, छोटा सा हो। छोटा पीस हो, टाइल के बजाय तस्वीर रख लेना, पत्थर वाली आती है। जिंदाबाद, उससे भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब वाह, वो और ओरिजिनल पत्थर की हो जिसमें कोई और तरह की पॉलिश ना हो। जैसे पॉलिश ऑयल वाली। पेंट है तो उस पर तयम्मुम नहीं होगा, चूना लगा हुआ है तो उस पर हो जाएगा। या ऑयल पेंट की दीवार है, ऑयल पेंट लगा हुआ है, तो उड़ उड़ के मिट्टी इतनी आ गई है तो उससे फिर उस मिट्टी की तह जमी हुई है, उससे तयम्मुम हो जाएगा। ये मसाइल लिखे हुए हैं नमाज के आकाम में कुछ, या बाहर शरीफ में इससे ज़्यादा तफसील है, बाहर शरीफ दूसरे हिस्से में। ये मालूम होना चाहिए, सफ़र करते हैं आप, आपको कसर नमाजों के भी मसाइल मालूम होने चाहिए, कहाँ कसर करनी है कहाँ नहीं करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अरशद अतारी स्पेन के शहर बारसोना से अर्ज़ गुज़ार हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि एक सवाल था कि बाज़ औक़ात ज़िम्मेदारान जो इस्लामी भी होते हैं उनसे इख्तलाफ की वजह से कुछ इस्लामी भाई दीनी काम छोड़कर घर बैठ जाते हैं, और अब यानी कि उनको समझाने के लिए जो ज़िम्मेदारान इस्लामी भाई हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो इस्लामी भाई इस तरह नाराज़ होकर ज़िम्मेदारान से यानी कि दीनी काम छोड़ के अपनी ज़ाती मसरूफ़ियत में मसरूफ़ हो जाता है, उसको ज़िम्मेदारान के बारे में क्या ज़हन रखना चाहिए बाबा? लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं और इसका बस हिकमत अमली से ही वो, अब अल्लाह इतनी तौफीक दे, हिकमत अमली दे कि वो मतलब इसको सुलझाए झगड़ों को। हाजी इमरान उन दिनों थे, हम के मक्का मुकर्रमा में जद्दा शरीफ का एक कज़िया हमारे पास आया था। वो जिम्मेदारों में तो एक बेचारे थे इस्लामी भाई, तो वो जरा ज़्यादा अटका अटकी थी, वो काबू नहीं आते थे। ये भी आए और सब भी बैठे। मैंने जो भी मेरी हिकमत अमली थी वो इनको समझाना शुरू किया, तो वो भी काबू आ गए, सारे मिल गए। हाजी इमरान हैरान रह गए, ये नए नए थे उन दिनों। बोला यार ये तुमने कैसे कर दिया? तो यार ये सब लिख कर दो मेरे को, तो हमको ज़रूरत पड़ेगी किसी इस तरह। तो ये सब क्या तजर्बात, पहले भी मेरे पास जब ग्रुप आते थे ना तो मैं दोनों ग्रुपों के अलग अलग सुनता था। दावत इस्लामी की शुरू की बात कर रहा हूँ, तो जब मुझे ये प्रैक्टिकल काफ़ी करना पड़ता था काम, दोनों की सुनता। फिर अब दोनों बोला कि अच्छा सुन लेंगे, बड़ा से निकली अलग अलग। हाँ, फिर मैं बोलता कि प्रोग्राम क्या है, इनको भगा देना है ना? जब भगाना नहीं है, रखना है ना इनको। अच्छा, लड़ाई बढ़ानी है, घटानी है, सुलह करनी, क्या होना चाहिए ताकि अमन कायम हो, सुलह भी होनी चाहिए। तो यूँ एक को ठंडा करता कि देखो मैं अब आप लोगों को बिठाऊंगा, दोनों को बोलता था आप लोगों को बिठाऊंगा, आपको नरमी करनी है, उसको बोलता आपको नरमी करनी है, और थोड़ा आप झुक जाना, सेट हो जाएगा। ये दोनों को झुकने का दर्स देकर दोनों रो रो के सुलह कर लेते थे बाजू का, ये होता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाजी रजा ने देखे होंगे ये अंदाज, छोटे थे ये, लेकिन ज़रा आना जाना उठना बैठना मेरे पास, तो बैठा भी हूँ, बैठे भी हो ना इस तरह के नसीहे में। हिंद में भी हुआ है। अच्छा, हिंद में भी देखा अहमदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोशिशें होती थी, तो ये क्या तजर्बा, एक्सपीरियंस। अब आप करा रहे हैं सुलह और आ गए आपको ये गुस्सा तो पहले 2 पार्टियां थी, 3 पार्टियां हो गई, अब आपको कौन संभालेगा? तो ये नहीं करने का। अच्छा, अब एक रिसाला भी अपना नाराजियों का इलाज,
یہ رسالہ اللہ کرے مکتبۃ المدینہ پر ہو تو لے لیجئے گا، ورنہ انہوں نے ڈھونڈا یہاں سے وہاں سے، آپ بھی نکال لیجئے گا۔ ان کے یہاں جب لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو بعضوں کا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ ہوتے ہیں ان من 3.5۔ اب یہ بھی لڑکے ایک ایک مطلب گھر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے اور کام سارا، اور نئے جو ہوتے ہوں گے بدزن ہو کر ادھر ادھر چلے جاتے ہوں گے، اور دوسروں بعض جو دوسرے ہوتے ہیں وہ مٹھائی بانٹتے ہوں گے کہ گئے بھائی ڈوب گئے سارے۔ پنجاب کا واقعہ ہے کہ جب میں قافلوں کو عام طور پہ وہ اتنا دھوم دھام نہیں تھی، نہ شورا تھی، شورا بھی نہیں تھی، تو وہ ایک جگہ آسرا دے دیا ہوگا کسی ذمہ دار نے کہ تمہارے الیاس کو ہم ٹھہرائیں گے، تو وہاں ٹھہرنے کی ترکیب بنی نہیں، کہیں اور میرے ٹھہرنے کی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، میری کہیں اور ٹھہرنے کی ترکیب بن گئی، کہیں اور ٹھہرا دیا کسی اور ذمہ دار نے، یوں ہوا ہوگا۔ اب جن کے گھر سے وہ ترکیب آؤٹ ہوئی نا، کہ انہوں نے بیچاروں نے وہ لوگوں کو بول دیا ہوگا کہ میرے گھر آ رہے ہیں، میرے گھر آ رہے ہیں، اب اس کی بیچارے کی کچی ہو گئی، وہ اتنا مطلب اتنا دل برداشتہ ہوئے، داڑھی تھی صاف کر دی، بالکل مطلب آؤٹ ہو گئے۔ اس سے ہم کو بھی پھر تجربہ ہونا شروع ہوا تھا کہ مطلب پھر ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا کہ بھائی ہم پاس کریں گے، کہاں رہنا ہے، پھر اپنا اسلامی بھائی آگے پہنچتا، اور اپنے رہنے کے لیے وہ مناسب جگہ ہے بھی کہ نہیں، کہ جگہ میرے رہنے کے لیے بڑی ہونی چاہیے کہ ملنے جلنے والے، اور یہ تاکہ ان کو بٹھایا تو جا سکا۔ ایک کمرے میں اگر مجھے آپ روڈ پر بٹھا دیں گے تو کیا روڈ پہ بندے کو بٹھاؤں گا؟ تو ہم بہرحال اپنی سہولتوں سے اس کو دیکھ لیتے تھے، تو اس طرح پھر ہم نے ترکیبیں بنائی، بس ذمہ داروں سے مل کر ہی ہوتا تھا، ایسے آزادی سے نہیں کہ پاس ہم کرتے تھے، تو ایک ہی جگہ پاس وہیں جانا۔ اکا دکا اور بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ کسی کو کہہ دیا گیا کہ تمہارے ہم گھر پہ لے آئیں گے، اب ذمہ دار تو میرے مائی باپ ہوتے تھے نا، اب موقع ملے نہ ملے اتنی مصروفیت ہو جاتی تھی، بعض اوقات جا کر نہیں جا پاتے تھے، تو اس میں بھی پھر ناراضی، پھر جا کر مناؤ، روٹ کے بیٹھ گیا کہ بولا تھا نگران نے کہ تمہارے گھر پہ لائیں گے، اور نہیں لایا کئی کام سے، تو ان کو پھر ایسا بھی ہوا کہ منانے مجھے ہی جانا پڑا ہے۔ تو یہ ہمارے یہ ان میچیور ہیں، نابالغ ہیں، بھلے نانے دادے ہیں لیکن یہ نابالغ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ دین کا کام کرنا تو ہمیشہ اپنے سر پر برف رکھنا ہوگا، ٹھنڈے ٹھنڈے۔ اب غصہ وہ نام پڑ جاتا ہے جلالی، اب جس کو جلالی بول دیا تو وہ کمالی ہو نہیں سکتا، جمالی ہو نہیں سکتا، وہ جلالی ہے، اور جھگڑے کرتا رہے گا۔ تو یہ لقب بھی نہیں دینا چاہیے، ہمارے یہاں ایسا بھی ہوا ہے، مطلب کسی کو بول دیا اس طرح کا لقب، یا اس کو ذہن میں بیٹھ گیا میں بہت غصے والا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، اب وہ اس نے غصہ ہی دکھاتے رہنا ہے۔ تو اپنا نفسیاتی طور پہ بھی آدمی ذہن بنائے کہ یار پہلے آتا تھا، اب تو دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں، اب مجھے کم آتا ہے غصہ، یوں کر کے نفسیاتی طور پہ اپنا علاج کرے بندہ، نہ کہ میں بہت غصے والا ہوں۔ یہ دیکھا ہے میں نے، اس طرح میں بہت غصے والا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ یہ آپ میں بھی ایک سے ایک ترم خان بیٹھے ہوں گے، تو یہ سب مطلب یہ نہیں کہ وہ نرم خان بن جائیں، ہاں ترم خان نہیں، نرم خان، وہ جھگڑے نہیں کرنے، غصہ نہیں کرنا، کسی کو جھاڑنا نہیں ہے، بھلے وہ جھاڑنے کا موقع ہے تب بھی جھاڑ رہا ہے تو نفس و شیطان کو جھاڑ دے۔ ہماری لڑائی نفس و شیطان سے، اپنوں سے نہیں ہے، ورنہ پورے پورے شہر کے، پورے پورے ملک کے، آپ کے ملک میں مسلمان کتنے اور کام کتنا، اتنا سا تو کام ہوتا ہے کہ آپ لڑائی کر کے سارا کام چوپٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا رسالہ میں نے بتایا، اب یہ بتائیں گے اندر سے انشاءاللہ۔ یاد ہے نا؟ مجھے یاد تھا، ورنہ استاد کے بارے میں بدگمانی کی بھی میرے پاس آئی تھی رپورٹ کہ استاد اگر کوئی سوال کرے نا تو بولتے تھے استاد صاحب کو آتا نہیں ہے تو ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا؟ آپ کو تجربہ ہے اس کا؟ تو یہ غیبت کی تباہ کاریہ میں شاید یہ مثال بھی دی ہوئی ہے۔ تو میں الحمدللہ مجھے یاد تھا، مجھے یادداشت کمزور تو ہے میری، لیکن اتفاق سے یہ نام یاد تھا، ناراضیوں کا علاج۔ اچھا، ناراضگیوں کا علاج کیوں نہیں ہے؟ یہ عام طور پہ زبان پر یہ ناراضگی ہوتا ہے، ناراضی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی احمد نسیم الطاری جامعۃ المدینہ میں
5th ایئر کا طالب علم ہوں عالمی مدنی مرکز میں. اچھا تعلق میرا شاہ کوٹ فیصل آباد سے ہے. اچھا یہ آپ ہی کا فیضان ہے, آپ ہی سے ہم نے سیکھا ہے. یہ جس لفظ کے آخر میں ہاتھ ہے, جس طرح ہمیشہ, اس کے آخر میں جب ہم بنائیں گے تو ہمیشگی آئے گا. اور اسی طرح ناراض ہے تو اس کے آخر میں ہاں نہیں ہے, اس وجہ سے ناراضی لفظ ہے. صحیح, ناراضگی نہیں آئے گا. جی, ماشاء اللہ گاف نہیں آئے گا. یہ ایک پہچان کے لیے میں نے یاد رکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. یہ فارسی کا طریقہ ہے. تو یہ لفظ جو فارسی ہوتے ہیں نا, اس میں ہا آئے گا نا جس لفظ کے آخر میں, تو اس میں گی بنے گا, ہمیش کی. تو یوں مطلب کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے یہاں, لیکن اب اتنا یہ عام ہو گیا ہے کہ اگر اس کو غلط العام قرار دیا جائے ناراضگی کو, تو شاید ہو سکتا ہے فصیح ہو جائے. غلط العام فصیح ہو. لیکن یہ کہ غلط العام کے جو مطلب اس کے اہل فن ہوتے ہیں, تو ان میں بھی یہ چل پڑے لفظ, ہو سکتا ہے یہ چل پڑا ہو. یہ اتنا عام ہے ناراضگی. خیر, یہ تو لغت کی بات ہو گئی. تو اس میں ایک تفنن بھی ہو گیا, ایک خوش طبعی یا جو بھی آپ کی مطلب توجہ بھی گئی, اور معلومات یاد رہے گا تو کام آئے گی یہ معلومات آپ کو انشاءاللہ الکریم. میں ان کو نالے پاک کا تحفہ دوں گا, نقشے نالے پاک تو اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Je m'appelle Mohamed Rizwan Attari, je suis de France et ma question est la suivante. Dans certains pays, il fait très froid et il neige beaucoup. La température descend jusqu'à moins 15 degrés. Durant le voyage, on ne trouve pas d'eau et s'il y en a, elle est très froide. C'est difficile de faire les ablutions, il y a beaucoup de neige sur le sol. Dans ce genre de situation, que doit-on faire pour les ablutions et pour la prière? Je demande s'il vous plaît la doua pour moi, ma famille et Dawat Islami France, que je meure en état de foi en étant muballigh de Dawat Islami. ان کا نام محمد رضوان ہے, یہ فرانس سے آئے ہیں اور انہوں نے سوال بھی فرینچ میں کیا ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کئی ممالک میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, برف بھی پڑتی ہے, ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ -15 تک بھی جاتا ہے. تو اس صورت میں جب سفر میں ہوتے ہیں تو پانی میسر نہیں ہوتا, یا ہوتا ہے لیکن سردی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وضو کرنا دشوار ہوتا ہے, اور زمین پہ بھی برف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس صورت میں وضو کا اور نماز کا کیا حکم ہے؟ اور آخر میں انہوں نے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے اور دعوت اسلامی فرانس کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ موت بھی ایمان کے ساتھ ہو اور مبلغ دعوت اسلامی ہوتے ہوئے موت ہو. پیتے کیا ہیں؟ سے موقع پہ پانی بھی تو پینے کی ضرورت پڑتی ہوگی. جی پانی پیتے ہیں. پانی پیتے ہیں نا, ہوا بھی کھاتے ہوں گے, تو وضو کے لیے بھی کوئی ترکیب بنا لی جائے, اور ساتھ میں کوئی مٹی کے ٹھکرے اور جو مشورے دیے ہیں تیمم کے, کہ اگر واقعی نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ مطلب یعنی کہ وضو کے لیے, اور کوئی صورت دور دور تک نظر نہیں آتی, وقت بھی جا رہا ہے, تو ایسی صورت میں پھر تیمم کرنے کے لیے اپنے پاس گاڑی میں کوئی ایسے پتھر, ٹائل یا جو بھی ہے وہ رکھ لی جائے. پر ٹائل کا جو چکنا حصہ ہے نا, اس سے تیمم نہیں کرنا, پچھلا حصہ جو ہے کچا مٹی جس میں ہوتی ہے اس سے تیمم کرنا ہے, اور تیمم سیکھنا بھی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ پوری ترکیب رکھنی چاہیے جہاں ایسے ملک ہیں. اور نماز کا جذبہ رکھتے ہیں وہ غالباً اس طرح رکھتے بھی ہوں گے اپنے پاس, اس طرح کے اسباب کے نماز پڑھ لی جائے. اچھا, پھر بھی اب ایسی صورت ہو گئی کہ امپاسبل ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو اب بھی ترکیب بیان کی گئی کہ جس طرح بھی ممکن ہے وہ نماز پڑھنی ہے. تیمم کر کے گاڑی پر پڑھی نماز, فرض نماز جیسے, تو اس کو بھی لوٹانا ہے. اور اب تیمم کی بھی گنجائش نہیں, کوئی سی چیز نہیں ہے, تب بھی بغیر تو اب نماز کی نیت کے بغیر نماز پڑھ لے اور بعد میں اس کو ریپیٹ کرے. یہ بھی ابھی سارا بیان تو ہوا نا, اب برف باری میں ہو یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہو. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الفقير مصطفى
الراعي تركيا، قناة مدني العربية. سيدي، سؤالي من شقين إن تكرمتم وسمحتم. الشق الأول طبعا السؤال بمجمله عن الأضاحي، أما شقه الأول في الأمكنة التي لا يسمح فيها بالأضاحي، ماذا يفعل المسلم الذي يريد أن يضحي؟ بارك الله فيكم. آمين. إياكم. شیخ مصطفیٰ الرائی ترکی سے حاضر ہوئے ہیں. ان کا پہلا سوال، مطلب سوال کی ایک پہلا جز جو یہ مبلغ ہیں اپنے مدنی چینل کے، یہ بھی عربی مدنی چینل کے مبلغ ہیں الحمدللہ. اور ان کا سوال یہ ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں، کنٹریز، جن میں قربانی کی اجازت نہیں ہوتی حکومت کی طرف سے، تو وہاں کے رہنے والوں کو پھر قربانی کے حوالے سے کیا آپ رہنمائی فرمائیں گے کہ ان کو کس طرح قربانی کرنی چاہیے؟ اگر ممکن نہیں ہے وہاں قربانی کرنا تو اب تو اتنا دشوار بھی نہیں ہے. ممکن اپنے جس ملک میں قربانیاں ہوتی ہیں، جیسے پاکستان ہے تو وکیل کر دیا کسی کو. اب تو ہماری دعوت اسلامی میں تو یہ بھی سہولتیں موجود ہیں. جی، دعوت اسلامی الحمدللہ اوورسیز قربانی کا بہت بڑا یہاں ہمارا نیٹ ورک ہے. دنیا بھر سے عاشقان رسول جو بھی قربانی کرنا چاہیں ان دنوں میں ہماری طرف سے بھرپور اس کی تشہیر بھی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا جاتا ہے اور شرعی تقاضوں کے مطابق وہ قربانی کی جاتی ہے. آن لائن قربانی کے لیے بھی آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹیل آپ کی ہو سکتی ہے، اور پھر وہ قربانی کا گوشت یہاں عاشقان رسول میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے. سيدي، أما الشق الثاني ما يخص الأضاحي فقلبي يسرع في النبض. كيف يضحي العبد قلبه في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نستذكر معا كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ثوبان، قال: ما الذي غير في لونك يا ثوبان؟ قال: أذكر يوم القيامة يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. كيف الناس، أنت وأنا أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فيا سيدي، أرجو من جنابكم أن تعطونا إشارة كيف نصل إلى هذه المعية مع رسول الله في حبه صلى الله عليه وسلم، فننال البشارة بإذن الله، وأنت من نعم المحبين، جزاكم الله عنا خيرا. ان کی دوسری گزارش یہ ہے کہ قربانی کا تذکرہ ہوا تو ہم اپنے دلوں کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ کہ کوئی ایسا طریقہ، جیسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی رنگت کے بارے میں سوال فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن کو یاد کر کے افسردگی کا ایک میرے اوپر طاری ہوتی ہے کیفیت کہ آپ کہاں اتنے اعلیٰ مراتب پر ہوں گے اور ہم کہاں غلاموں میں. تو اس وقت کی کیفیت کو یاد کر کے کہ آپ سے دوری کے اس کیفیت کو برداشت نہیں ہو رہی، تو چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے. تو آپ کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ کون سے طریقے ایسے اختیار کیے جائیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، حضور کی محبت اور حضور کی جو عشق کی لذت ہے اس کو حاصل کیا جا سکے. المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. محبت کما حق ہو، محبت ہو تو انشاءاللہ الکریم منزل مقصود حاصل ہو ہی جائے گی. اور ان کا سوال کا ایک حصہ یہی تھا کہ پھر نبی پاک سے ایسی کامل محبت کیسے حاصل کی جائے، وہ ہمیں طریقہ پر. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضی جو اللہ واقعہ تعالیٰ ہے، عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ المرء مع من احب. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ تھا کہ جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آ کر چہرہ افسردہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ایسا چہرہ اترا ہوا ہے؟ تو کہا کہ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کی پریشانیاں ہوتی ہیں ہمیں کسی طرح کی، تو آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں.
تو ارشاد فرمایا کہ اب کیوں ابھی ایسا معاملہ کیوں ہوا یعنی بارگاہ میں تو حاضر ہو، پھر ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا کہ قیامت کا دن یاد آ گیا کہ کل بروز قیامت اگر ہم جنت میں داخل ہوئے بھی تو ہم تو کہاں ہوں گے اور آپ اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا، خاموش رہے. تو اللہ پاک نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بہترین رفیق ہیں. تو یہ نسخہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی. ماشاء اللہ، ہاں بالکل یہی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے یہ اس طرح کا. گھر میں جاتے ہیں تو بس وہ غالباً یہ بھی ہے کہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں، پھر کبھی پریشانی آ گئی تو آپ کو یاد کر لیا، آپ کے بغیر چین نہیں پڑتا تو آ جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں وغیرہ. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو قرآن کریم میں بھی نسخہ موجود ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بھی جو اسی طرح کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے کہا مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اس پر صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اللہ اور رسول سے محبت تو ہے ہم کو، سب کو تھی، اور ایک سے ایک بڑھ کر یہ. اس کے فوری بعد حضرت انس نے یہ اعلان کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ اور حضرت عمر کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ میں ان تینوں سے محبت کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو کچھ اعلان کیا وہ بھی آپ نے سنا بھی. سرکار سے بھی محبت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی محبت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہما. تو میں ان کے ساتھ ہوں گا. تو یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام میں بہرحال وہ خوشی کی لہر دوڑی تھی. انہوں نے کہ اسلام کے بعد اتنی خوشی میں نے صحابہ میں نہیں دیکھی تھی کہ اس جملے سے المرء مع من احبا، کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، اس سے ہوئی. تو یہ بہرحال وہ نسخے موجود ہیں کہ محبت جتنی بڑھائی جائے اتنا انشاءاللہ ہماری منزل جو ہے وہ قریب ہوتی چلی جائے گی. یہ بھی حدیث پاک ہے نا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور علماء نے محبت کی سب سے بڑی علامت بھی یہی لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا. تو جو اطاعت کرتا ہے وہی کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. چلو نسخوں پر نسخے مل رہے ہیں، اب اپنا ہے کون؟ پریشان گناہگاروں تم حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں تم حشر سے کیوں ہو پریشان گناہگاروں تم اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے، اپنے حامی وہاں سرکار مدینہ ہوں گے. ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی، ان کو حاصل میرے آقا کی شفاعت ہوگی. جو کوئی حاضر دربار مدینہ ہوں گے، حشر میں جائیں گے عطار جو انشاءاللہ، حشر جائیں گے
داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے، اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے. سبحان اللہ. سيدي تكرما لو تذكرون أمام محبوبكم يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. آخری گزارش کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو ہمیں مت بھول جائیے گا، ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ آپ کے حسن زن سے بھی مجھے اچھا کر دے. من آنم کے من دانم، میں جیسا ہوں جانتا ہوں. اللہ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جگہ نصیب فرمائے قیامت کے دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. احمد رضا اتاری یورپی ملک پرتگال سے حاضر ہوں. صاحب امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہے. الحمدللہ پرتگال میں دینی کاموں کی ذمہ داری ہے اور میرے والد صاحب بھی موجود ہیں الحمدللہ. اپنے ملک کی شخصیات، تاجران اور مختلف قوموں کے مقامی عاشقان رسول سے کس طرح ہم مضبوط رابطہ ان سے تعلقات بنائیں اور قائم رکھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ایک عرض کرنی تھی بھائی صاحب مغفرت کی دعا. اور الحمدللہ پچھلے سال بھی حاضری ہوئی تھی، اس سے پچھلے سال بھی حاضری ہوئی تھی، تو آپ نے حکم فرمایا تھا کہ زلفے رکھنے کے حوالے سے. الحمدللہ اس سے اگلے سال بھی حاضر ہوا تھا تو آپ نے اتنے سارے لوگوں میں مجھے پہچان کر کہا کہ آپ کو میں نے زلفوں کا کہا تھا، آپ نے زلفیں رکھی نہیں ابھی تک. تو اس وقت پھر پکی نیت کر لی تھی یا سیدی کہ اب زلفیں نہیں کٹیں گے. الحمدللہ زلفیں لے کر حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. استقامت کی دعا فرما دیجیے. ماشاءاللہ. اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ بعض اوقات مدینہ پاک کی حاضری بھی ہوتی ہے، عمرے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، تو کئی دفعہ حلق کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو چکی، لیکن اب اگر زلفیں رکھ لی ہیں تو کیا تقصیر کریں یا اب بھی حلق ہی کرنا چاہیے؟ افضل حلق ہے، حلق کروا لیں، پھر نیت کر رہے ہیں زلفوں کی، اور آہستہ آہستہ آ جائیں گے. اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. اس میں یہ کہ جیسے یہ کلمے ہیں نا، ابھی جو آپ کی زلفیں جس طرح میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک تعداد ہے جو زلفیں رکھنے والے، یہاں سے مطلب ان کی کٹنگ ہو جاتی ہے. زلفیں اس وقت ہوتی ہیں کہ سر کا ہر بال پورا ہو، کہیں سے کٹنگ نہ ہو، تو یہاں سے یہ تراش خراش کچھ ترکیب یہ قلموں کی بنتی ہے، تو یہ زلفیں اب رہی نہیں ہیں جو میری سمجھ میں آتا ہے. یہ ترکیب بنا کہ یہ آپ کو یوں تھوڑا آزمائش تو ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ یہ اوپر جب بڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے نا، پھر یہ پیچھے جا کر وہ سیٹ ہو جائیں گی زلفیں. ورنہ بعض کیا زلفوں کو ہلکی بھی کرواتے ہیں، یہ بیچ میں کینچی چلوا کر تھوڑے تھوڑے بال کم کروا لیتے ہیں. یہ بھی پہلے جو مطلب میں نے سنا تھا یہ کرواتے ہیں اس طرح. اب اللہ بہتر جانے. تو پھر بھی یہ زلفیں نہیں ہوئی. زلفیں تو زلفیں میں الحمدللہ کہیں سے بھی نہیں کاٹتا، اس کو جانے دیتا ہوں، جاتی رہتی پھر بڑی ہو جاتی ہے. تو ابھی نہیں ہے زلفیں، مدینہ شریف کی حاضری سے مشرف ہوا تھا تو وہ جو تھا وہ پھر آ جائیں گے اب انشاءاللہ، پھر حلق ہو جائے گا انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دینی کام کرتے ہیں اور جب کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اسلامی بھائیوں کو ایسا ہوتا ہے کہ اگر مخالفتیں ہوتی ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں. مخالفتوں کو کیسے بندہ سہے، اور مخالفت کے تعلق سے آپ کا اب تک کا دعوت اسلامی کا تجربہ کیا کہ آپ کی مخالفت ہوئی ہے، اور جب مخالفت ہوئی ہے تو آپ کس قدر دل برداشتہ ہوئے ہیں اور اس کو آپ کیسے فیس کرتے رہے ہیں؟ اسلامی بہنوں میں بھی ہوتا ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، مخالفت ہو جاتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات تو مخالفت اپنی کچھ غلطی سے بھی ہو جاتی ہے. کبھی بے احتیاطی میں ایسے جملے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ اڑاوڑی ہو جاتی ہے. تو اب ایسے موقع پر آدمی مطلب
अपने मौक़िफ़ पर जबकि हो गलती डटे रहने के बजाय कबूल कर ले भूल, तो इसमें इज्जत है और मसला भी हल हो जाएगा। और अगर आपने भूल कबूल नहीं की और इस पर दलाइल देते रहे तो ये भूल पर भूल आप किए जा रहे हैं। ये आदत होती है कि जो निकला हाँ भी मेरी ना भी मेरी, मैंने जो बोला बस वही दुरुस्त है, तो ये आदमी फंस जाता है, ऐसा आदमी। तो इसलिए मतलब एक तो ये, दूसरा है कि मुखालफत बराए मुखालफत होती है कि खामखा लोग मुखालफत करते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मतलब मुखालफत जब भी हो, अगर भूल है तो कबूल कर ले, और बेहतियाती है तो उससे रुक जाए। बेहतियाती हो गई है, बात दुरुस्त है लेकिन बेहतियाती, तो इसको भी अगर मतलब अपने तौर पर बस उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा कि वो भूल तो है नहीं जिसको मतलब आदमी कबूल करे कि मैंने गलत किया। जिन दिनों में यानी यूँ कहना चाहिए मैं तने तनहा, ना शूरा थी, ना कोई सा मजबूत इस्लामी भाई था, ना जामियातुल मदीना थी अपने पास, अहले इल्म मेरे पास नहीं थे। उस वक्त जो मुखालफतें होती थी ना, वो बाज़ कान पकड़ा देते थे। लेकिन वही कि मेरे बाप पर्चे निकलते, इश्तिहार छपते, किताबें भी लिखी गई मेरे बारे में, लेकिन मेरी कोशिश ये होती थी उफले मदीना मैं इनको जवाब नहीं देता था। तो यूँ भी बोलते थे ये जवाब नहीं देता है, जवाब नहीं देता, बस शुमूल इलियास कादरी के सब दावत इस्लामी में जाहिल हैं। ये भी एक समझे। अब ये जो लोग थे वो अच्छे लोग थे इल्मी एतबार से, लेकिन बहरहाल ये हुआ है, पुराने इस्लामी भाइयों को बहुत कुछ याद होगा, ये होता था। पोस्टर लगे हैं तो शहर में मौजूद, हम गए थे तो पोस्टर लगा हुआ था इलियास कादरी जवाब दो। तो मैं हंसता था, मैंने कहा यार इनको जाके कोई बोले यार ये कि जब ये तुम्हारे शहर में आ गया है तुम घर से निकल आओ तो बात कर लो यार, और दीवार को जवाब दे क्या यार, इलियास कादरी जवाब दो। खैर तो ये सब कुछ हुआ मतलब, लेकिन अल्लाह का करम है, आहिस्ता 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 तकरीबन ये इख्तिलाफ या ये मुखालफत दम तोड़ गई। शैतान के बाज हथियार ये नहीं पड़ाओ तो ये घोल के पी लो, इसमें ये सब बातें कि जब भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जिम्मेदारों की तरफ से या किसी की तरफ से पेश आए तो हम अपनी आखिरत पर क्यों मतलब अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़े मारें, अपनी आखिरत ख़राब करें या नुकसान करें उसका। मैं नहीं जाता दावत इस्लामी में, वो दावत इस्लामी में मतलब इसका कलमा थोड़ी पड़ा, जिम्मेदार से अगर नाराज़ी हो भी गई तो आका का कलमा पड़ा है, और दावत इस्लामी तो आका की सुन्नतें हम कर रही है। ये एक समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो बहरहाल जिम्मेदार बातों का गलती करता है क्योंकि मासूम नहीं है, करता है करेगा भी, मैं भी गलती करता हूँ, की है करता हूँ करूँगा, क्योंकि मैं मासूम नहीं हूँ, पूरा पूरा इम्कान है ये होगा। लेकिन हमको दावत इस्लामी नहीं छोड़नी, अपना बड़ा फ़ायदा सामने यही है कि हम दावत इस्लामी को ना छोड़ें और लगे रहें इसके साथ, कभी पीछे नहीं हटना। दावत इस्लामी आपकी और आपके बाप की है, ज़हन बना लें कि मेरी और मेरे बाप की है। कोई दुनिया की ताकत मुझे दावत इस्लामी का काम नहीं छोड़ा सकती, कोई कितना ही खींचे टुकड़े टुकड़े होकर तो उतरूंगा, पूरा नहीं जाऊंगा दावत इस्लामी से। तो ऐसे जमे रहो दावत इस्लामी के साथ इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमने ये सुन रखा है कि मुरीद अपने पीर के हाथ में ऐसे होता है जैसे गस्साल के हाथ में मुर्दा होता है। मुर्दा तो या सैयदी मुर्दा ही है, वो तो ना हिल सकता है ना अपनी मर्ज़ी से हरकत कर सकता है, उसको तो गस्साल ही हिलाता और गुस्ल देता है। लेकिन या सैयदी बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि मुरीद जो है, चूँकि मुर्दा से इसको तशबीह दी गई है, बाज़ जगहों पर ये अपने पीर के जो अहकामात हैं इनमें सुस्ती कर जाता है, इसको पूरा करने में, इनकी तालीमात पर अमल करने में सुस्ती कर जाता है। ये क्यों होता है, इस पर रहनुमाई चाहिए, और अगर कहीं ऐसा है तो इससे कैसे बचा जाए, और कैसे जो है ये जो मुर्दे में थोड़ी बहुत जान रहेगी ये निकल जाए और वाकई ये मुर्दा हो जाए और बस पीर के हाथ में ही रहे और उसको पीर ही हिलाए बस, और कोई ना हिला सके। ये इस पर रहनुमाई मतलब जब तक मुहावरे का मतलब नहीं समझेंगे
آپ مطلب جو بھی آپ کی مرضی آئے گی بولیں گے. تو محورے کا مطلب ہے یعنی کہ مرید ایسا ہوتا ہے جیسے کہ مردہ بدست زندہ، پیر کے ہاتھ میں مرید ایسا ہے. تو ایک مثال دی ہے کہ جس طرح مردہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح مرید بھی، چونکہ مرید کا معنی ہے بک جانا، بک گیا. اب جیسے پیر کہے ویسے کرتا چلا جائے، اپنی اس کی مرضی کوئی نہیں. یہ مراد ہے اس کی، نہ کہ وہ مرید مردہ ہو گیا اور جیسے بیعت ہوا اب مردہ ہو گیا، پڑا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے، تو ایسے معنی نہیں ہے اس کے. پیر کے تابع رہے، پیر کی اطاعت کرتا رہے، پیر پر اعتراض نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول